دنیا کی سب سے پرانی اور باوقار برادریوں میں سے ایک ہے میمن برادری، ایک آرگنائزڈ کمیونٹی۔ یہ برادری ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ دنیا بھر میں تعلیم اور کاروبار کے ساتھ سماجی طور پر بہت مضبوط ہے۔ ہر سال 10 اپریل کو ورلڈ میمن ڈے منایا جاتا ہے۔ برادری اپنی وراثت کو یاد کرتی ہے، ان اصولوں پر قائم رہنے کا عہد کرتی ہے جس سے اس کو کامیابی ملی۔ اس پروگرام میں ہم ڈالیں گے نظر میمن برادری کی تاریخ اور کامیابی کے سفر پر۔ میں ہوں منصور الدین فریدی اور آپ دیکھ رہے ہیں باخبر۔ دنیا میں میمن باشندوں کی تعداد ایک اندازے کے مطابق 40 لاکھ ہے، جبکہ ہندوستان میں تقریباً 10 سے 20 لاکھ میمن آباد ہیں۔ آج میمن برادری کا ایک بڑا حصہ دنیا کے تقریباً 60 ملکوں میں آباد ہے۔ اگر بات میمن کمیونٹی کی تاریخ کی کریں تو سندھ میں، جو اب پاکستان کا حصہ ہے، حیدرآباد کے قریب ایک لوہانہ برادری آباد تھی۔ انور موٹن کی اپنی کتاب دی ہسٹری آف میمنز میں لکھا ہے کہ میمن برادری کی ابتدا 1454 میں اس وقت ہوئی جب سندھ کی قدیم اور معروف لوہانہ برادری سے تعلق رکھنے والے تقریباً 700 خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ دراصل اسلامی حکومتوں کے اثرات کے دوران ہی 1422 میں ابو زکریا یحییٰ یوسف الدین سندھ آئے تھے، جو بغداد کے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نسل سے تھے، جن کی تبلیغ کے سبب لوہانہ کے ان خاندانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جو مومن کہلانے لگے اور اب میمن۔ اس برادری کا ایک طبقہ 15ویں صدی میں کچھ اور گجرات کی طرف ہجرت کر گیا تھا، یعنی میمن برادری آزادی سے قبل ہندوستان کے کچھ، گجرات اور کاٹیاوار علاقوں میں آباد تھی۔ ان میں شیعہ عقیدہ اپنانے والوں کو خوجہ کہا جاتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ میمن برادری میں کئی مختلف گروپ ہیں۔ ان میں ایک ہے کچھی میمن، ہندوستان میں گجرات کے کچھ اور پاکستان کے سندھ میں آباد ہیں۔ ایک گروپ ہے ہالائی میمن، یہ میمن برادری کا سب سے نمایاں گروپ ہے جو گجرات کے ہالار خطے میں تعلق رکھتا ہے، جبکہ ایک گروپ ہے سندھی میمن، جن کی اکثریت پاکستان کے سندھ میں آباد ہے۔ اس کے ساتھ کاٹھیا واڑی میمن، بنتوا میمن اور اوکھائی میمن کے نام بھی آتے ہیں۔ گجرات میں قیام کے بعد میمن برادری تجارتی نظام کا ایک اہم حصہ بن گئی۔ خاص طور پر سورت میں 1580 سے 1680 کے درمیان ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ 18ویں اور 19ویں صدی میں میمن برادری نے اپنے کاروبار کو ہندوستان سے باہر بھی پھیلانا شروع کیا۔ مڈل ایسٹ، ساؤتھ افریقہ، ایسٹ افریقہ اور سری لنکا تک یہ کاروبار پھیلا، جبکہ 1947 میں ہندوستان کی تقسیم کے بعد جہاں بہت سے میمن گجرات اور ممبئی ہی میں رہ گئے، وہیں ایک بڑی تعداد کراچی یعنی پاکستان منتقل ہو گئی تھی۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں میمن برادری نے تجارت کے ساتھ مختلف میدانوں میں کامیابی حاصل کی۔ اہم بات یہ بھی ہے کہ برادری کے اندر اور باہر فلاحی کاموں کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک بڑا نام اس سلسلے میں ہم محمد حاجی سابو صدیق کا لے سکتے ہیں، جنہوں نے ممبئی کے کرافٹ مارکیٹ میں ایک مشہور مسافر خانہ قائم کیا اور 1930 میں ایک پولی ٹیکنک اسکول بھی قائم کیا۔ اسی طرح ایک نام ہے ماجد میمن کا، ایک نامور فوجداری وکیل، جو راجیہ سبھا کے ممبر بھی تھے، ہندوستانی سیاست میں ایک نمایاں آواز کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ ایک نام اور ہے جنہیں ہم یاد کر سکتے ہیں، وہ ہے ایاز میمن کا، ایک معروف ہندوستانی اسپورٹس رائٹر، اپنے کالمز کے لیے مشہور رہے، وہ بھی میمن ہیں۔ اقبال میمن آفیسر اس وقت سب سے سرگرم ایسے میمن لیڈر ہیں جو آل انڈیا میمن جماعت فیڈریشن کے صدر ہیں، اور اس وقت ہندوستان میں میمن برادری کو آرگنائز کرنے میں سب سے اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ وہ فلاحی کاموں کو فروغ دینے اور تعلیم و سماجی ترقی کے لیے سرگرم ہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ میمن کی تاریخ کیا تھی، میمن کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں کہاں جاری ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری پیشکش پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔